ایک شخص اپنے غلام کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کو گیا۔ راستے میں کسی کام کی وجہ سے آقا نے اپنے غلام کو سرزنش کی، بلکہ اس کو سزا بھی دی۔ اس سزا سے غلام اپنے آقا کے مقابلے پر آ گیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنے آقا کو کہا کہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا آقا ہوں، تو بلا وجہ مجھ کو اپنا غلام کہتا ہے، بلکہ تو خود سرکش ہو گیا ہے۔ یہ دونوں لڑتے ہوئے کوفہ پہنچ گئے۔ تب اصل آقا نے کہا کہ خدا تیرا ستیہ ناش کرے، چل اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر فیصلہ کرا لیں۔ چنانچہ یہ دونوں خدمت امیر میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا قصہ دہرایا، اور وہ دونوں اپنے اپنے بیان کے صحیح ہونے پر بضد رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے تمام معاملہ سنا اور فرمایا کہ تم دونوں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کل دونوں آ جانا، تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے خادم سے کہا کہ اس دیوار میں 2 سوراخ کرو جن میں انسانی سر گزر سکیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت نے غلام کو سمجھایا کہ جب میں کہوں کہ غلام کا سر اڑا دو تو تم تلوار اٹھانا، مگر سچ مچ قتل نہ کرنا۔ اگلے دن جب دونوں آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں ان سوراخوں میں سر دے دو۔ جب انہوں نے سر دے دیا تو حکم دیا کہ تلوار سے غلام کا سر اڑا دو۔ جو ہی تلوار اٹھی، اصل غلام نے اپنا سر فوراً پیچھے ہٹا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت نے فرمایا، جب تم غلام نہیں ہو بلکہ آقا ہو تو تم کو کیا ڈر؟ اپنا سر پیچھے کیوں ہٹایا؟ اس لیے کہ تم واقعی غلام ہو۔ اور اصل آقا نے اپنا سر پیچھے نہیں ہٹایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار غلط نہیں اٹھ سکتی۔ بس اس نے اپنا قصور مان لیا اور معافی چاہی کہ مالک کی سختی سے تنگ آ کر میں نے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اپنے مالک کی تابع داری کرو ورنہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔